हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया। 1 मई से 31 मई तक तबादले होंगे, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए तबादलों पर लगी तवील पाबंदी खत्म कर दी। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नए अहकामात के मुताबिक मई के महीने को ट्रांसफर विंडो करार दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा जवाबित और अहलियत का मियार भी तय कर दिया गया है। महकमा इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक तबादलों का अमल 1 मई 2026 से शुरू होगा और 31 मई 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान मुकर्ररा शराइत पर उतरने वाले मुलाजमीन अपनी नई तैनाती के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक तबादलों के लिए कई शराइत रखी गई हैं, जैसे कि वो तमाम मुलाजमीन तबादले के अहल होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2026 तक एक ही स्टेशन पर अपनी खिदमत के 3 साल मुकम्मिल किए हों। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि कोई भी मुलाजिम 31 दिसंबर 2025 तक एक ही स्टेशन पर 4 साल से ज़ायद अरसा क़याम नहीं कर सकेगा। ऐसे मुलाजमीन का तबादला लाजमी होगा। हुकूमत ने सुबुकदोशी के करीब पहुँचने वाले मुलाजमीन का भी ख़ास ख्याल रखा है। ऐसे मुलाजमीन जो 31 मई 2027 से पहले सुबुकदोश हो रहे हैं, उन्हें उनकी मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। अगर वो दरख्वास्त देते हैं तो फिर हुकूमत उस पर गौर करेगी। अफजलगंज पुलिस ने स्लीपर बसों में मुसाफिरीन को निशाना बनाकर उनकी कीमती अशिया सरखा करने वाले एक आदी सारिक को गिरफ्तार करते हुए 17 तोले के जेवरात बरामद कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज पुलिस ने एक खातून डॉक्टर के साथ पेश आई सरखे की वारदात को हल करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मुलजिम को कड़पा से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लाखों रुपये मालियती सोना भी बरामद किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक सरखे का ये वाक़या 12 अप्रैल को उस वक्त पेश आया था जब खातून डॉक्टर अनंतपुर से हैदराबाद के लिए एक प्राइवेट स्लीपर बस में सफ़र कर रही थी। हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें ये पता चला कि उनके बैग में मौजूद तकरीबन 20 तोले सोने के जेवरात गायब हैं। खातून डॉक्टर की शिकायत पर अफजलगंज पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। बस रूट के मुख्तलिफ मुकामात की CCTV फुटेज और तकनीकी शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। तहकीकात के बाद पुलिस की एक टीम ने रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में छापा मार कर मुलजिम अन्ना रेड्डी वेंकट शिवा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। DCP गोलकोंडा जोन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि मुलजिम के कब्जे से 17 तोले सोना बरामद किया गया है। वो एक आदी चोर है और ख़ास तौर पर स्लीपर बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अपना निशाना बनाता है। जब मुसाफिर गहरी नींद में होते हैं तो वो खामोशी से उनका कीमती सामान उड़ा लेता था। तफ्तीश से ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम माजी में भी चोरी की कई वारदातों में मुलव्विस रहा है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस की इस बर्क रफ्तार कार्रवाई और केस को हल करने पर आला हुकाम ने अफजलगंज पुलिस टीम की सिताइश की है और उन्हें नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। मुसाफिरीन को मशवरा दिया जाता है कि वो सफ़र के दौरान अपने कीमती सामान की हिफाजत करें और चौकन्ने रहें। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गफलत, मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर बैतुल खला के मरम्मती कामों के लिए मख्तस किए गए फंड्स इस्तेमाल नहीं किए गए। समाजी कारकुनान ने तहकीकात का मुतालबा किया। रियासती वक्फ बोर्ड एक मरतबा फिर तनाज़ात की जद में है। एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि वक्फ बोर्ड उन फंड्स को इस्तेमाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर बैतुल खला की मरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए मख्तस किए गए थे। इस गफलत ने ज़ायरीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तेलंगाना भर में फैली हुई वक्फ जायदादों, मसाजिद और दरगाहों की देखभाल की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर आयद है। हुकूमत की जानिब से बैतुल खला जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खती रकम मंजूर की गई थी, लेकिन सुस्ती और मनसूबाबंदी की कमी की वजह से रकम का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि कई तारीख़ी मसाजिद और दरगाहों में वज़ू खानों और बैतुल खला की हालत इंतहाई खस्ता है, जिससे ख़वातीन और बुजुर्ग ज़ायरीन को सख्त परेशानी का सामना है। सरकारी अहकामात के मुताबिक अगर मख्तस करदा बजट मुकर्ररा वक्त के अंदर इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर उसके वापस जाने का खदशा होता है। ज़राए से पता चला है कि टेंडरिंग के अमल में ताख़ीर और मुताल्लिक़ा हुकाम की अदम दिलचस्पी इस नाकामी की बुनियादी वजह है। समाजी कारकुनान और मजहबी हलकों ने इस सूरत हाल पर
شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے بلکہ ارادے اور درست انتظام کی کمی ہے۔ دوسری جانب وقف بورڈ کے بعض عہدیداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر کام شروع ہونے میں کچھ رکاوٹیں پیش آئی تھی، تاہم اب اس عمل کو تیز کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ فنڈ ضائع ہونے سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے استعمال ہو پائیں گے یا نہیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریتو بھروسہ اسکیم کے دوسرے مرحلے کے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیے جانے کے بعد گاندھی بھون میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے کسانوں کے لیے ریتو بھروسہ اسکیم کے دوسرے مرحلے کے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر حیدرآباد کے تاریخی گاندھی بھون میں پارٹی کارکنان میں بے پناہ جوش و خروش پایا گیا۔ حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے گاندھی بھون میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس کی قیادت چیئرمین میتھو سائی کمار نے کی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے میتھو سائی کمار اور دیگر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ کے پورٹریٹ کو دودھ سے نہلایا۔ کارکنان نے نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کو سراہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میتھو سائی کمار نے کہا کہ کانگریس حکومت نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور ریتو بھروسہ کے فنڈز بر وقت منتقل کیے ہیں، اس سے کسانوں کو بڑی راحت ملے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست رقم منتقل کی جا رہی ہے، جس کا مقصد زراعتی اخراجات میں کسانوں پر بوجھ کو کم کرنا ہے۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے وادی مصطفیٰ میں بجلی کا زوردار جھٹکا لگنے سے ایک 29 سالہ نوجوان انجینئر کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وادی مصطفیٰ علاقے میں پانی کے ٹانکی کے قریب رہنے والے 29 سالہ شیخ محمد، جو پیشے سے میکینیکل انجینئر تھے اور ایک خانگی کمپنی میں برسر روزگار تھے، اپنے گھر میں بجلی کے کام کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شیخ محمد اپنے گھر میں موجود پانی کی موٹر کی تار کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ تار کٹی ہوئی تھی اور مرمت کے دوران ان کا ہاتھ اچانک تار کو چھو گیا، جس کے نتیجے میں انہیں بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ پولیس کے مطابق شیخ محمد کی شادی تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی اور ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور ایک معصوم بیٹی شامل ہے۔ ان کی ناگہانی موت نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا اور خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے SHO ایم سدھاکر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ کر حادثے کی جگہ کا معائنہ کیا اور پھر ایک مقدمہ درج کر لیا۔ متوفی کی نعش کو ضابطے کی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی کے آلات کی مرمت کے دوران انتہائی احتیاط سے کام لیں اور ایسے کام کسی ماہر الیکٹریشین سے ہی کروائیں تاکہ المناک حادثات سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے BRS سربراہ KCR کے حال ہی میں دیے گئے بیان پر نکتہ چینی کی اور سوال کیا کہ KCR 75 سالہ جیون ریڈی کو نوجوان قرار دے رہے ہیں۔ اگر وہ نوجوان ہے تو پھر تلنگانہ کے اصل نوجوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے جگتیال میں ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے BRS سربراہ KCR اور BRS کی موجودہ پالیسیوں پر سنگین سوالات کھڑے کیے۔ انہوں نے KCR کے اس حالیہ بیان پر بھی نکتہ چینی کی جس میں انہوں نے 75 سالہ جیون ریڈی کو نوجوان قرار دیا تھا۔ کویتا نے طنزیہ انداز میں سوال کیا کہ اگر 75 سال کی عمر کے لیڈر کو نوجوان کہا جا رہا ہے تو پھر تلنگانہ کے اصل نوجوانوں کی کیا حیثیت ہے جو روزگار اور مواقع کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ یہ کویتا نے نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کا بھی واضح اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں جہاں تلنگانہ کے نوجوانوں کو محض نعروں میں نہیں بلکہ عملی طور پر قیادت کے مواقع مل سکیں گے۔ یہ کویتا نے یہ بھی الزام لگایا کہ BRS میں خواتین کے لیے کوئی حقیقی عزت اور مقام نہیں ہے۔ حیدرآباد کے PVNR ایکسپریس وے پر ایک تیز رفتار کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ کار میں سوار افراد معمولی زخمی ہوئے۔
ज़राए ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार जो मेहदी पट्टनम की जानिब से आरामगढ़ की तरफ जा रही थी, पिल्लर नंबर 300 के करीब पहुंचकर अचानक बेकाबू हो गई। ड्राइवर कार पर कंट्रोल ना रख सका और कार जोरदार धमाके के साथ डिवाइडर से जा टकराई। खुशकिस्मती से इस खौफनाक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार में सवार अफराद को मामूली चोटें आई, उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। बताया जाता है कि टक्कर इतनी शदीद थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। हादसे के फौरन बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। सैकड़ों गाड़ियां मीलों लंबी कतारों में फंस गई, जिससे दफ्तर जाने वालों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्रेन तलब करते हुए गाड़ी को सड़क के दरमियान से हटाकर रास्ता बहाल किया। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम का कहना है कि ड्राइवरों को एक्सप्रेसवे पर मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करनी चाहिए ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। रंगारेड्डी इन्फोर्समेंट टीम ने मंशियात की काश्त करने वाले एक साबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। मेडीपल्ली पुलिस ने 2 बीटेक के तलबा को गांजे के साथ हिरासत में लिया। हैदराबाद के इलाके नाचारा में एक साबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने ही घर में गैर कानूनी तौर पर गांजे की काश्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम IT शोबे से वाबस्ता था, लेकिन गांजे की शदीद लत की वजह से उसे अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। बेरोजगारी और नशे की तलब पूरी करने के लिए उसने अपने घर के अंदर ही पौधे उगाने का खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। रंगारेड्डी इन्फोर्समेंट टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए घर पर छापा मारा और 17 गांजे के पौधे बरामद किए। हुकाम का अंदाजा है कि उन पौधों से तकरीबन 10 किलो गांजा हासिल किया जा सकता था। पुलिस ने तमाम पौधे कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात के खिलाफ एक और कार्रवाई में मेडीपल्ली के इलाके से पुलिस ने 2 बीटेक के तलबा को गिरफ्तार किया है। उन नौजवानों के कब्जे से 480 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इब्तिदाई तहकीकात कहती है कि ये तलबा न सिर्फ खुद नशा करते थे बल्कि दीगर अफराद को भी ये सप्लाई करते थे। पुलिस और एक्साइज के हुकाम ने नौजवान नस्ल खुसूसन IT मुलाजमीन और तलबा में बढ़ते हुए मंशियात के रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि शहर में ड्रग फ्री मुहिम के तहत निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हड़ताल करने वाले RTC मुलाजमीन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मुलाजमीन के मुतालिबात पर मुस्बित सोच रखती है और उनके मसाइल का पायदार हल निकालने के लिए संजीदा है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने RTC मुलाजमीन की हड़ताल और अवामी मुश्किलात पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत का अव्वलीन मकसद RTC मुलाजमीन के मसाइल को हल करना और मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात को ख़त्म करना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने तमाम मुतालिबात का जायज़ा लेने के लिए 4 आला हुकाम पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। पूनम प्रभाकर के मुताबिक RTC नुमाइंदे अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उस 4 रुकनी कमेटी के सामने पेश करें। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद नायब वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुकूमत की जानिब से हतमी फैसला करेंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि तरीक़ेकार की वजह से फैसले में मामूली ताख़ीर हो सकती है, लेकिन हुकूमत संजीदा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोज़ाना 65 लाख मुसाफिर, जिनमें देही इलाकों के गरीब मेहनतकश भी शामिल हैं, RTC बसों पर इन्हिसार करते हैं और ये बस खिदमात गरीबों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। रियासती वज़ीर ने कहा कि मुलाजमीन और हुकूमत की ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। उन्होंने मुलाजमीन से अपील की कि वो किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या ना को बालाए ताक़ रखकर कमेटी के साथ ताउन करें। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का आगाज। जनूबी तेलंगाना के इलाकों में शदीद तूफानी सूरत हाल देखी जा सकती है। रियासत तेलंगाना में मौसम यकसर तब्दील हो गया है। आज दोपहर के बाद से जनूबी तेलंगाना के अजला बशमूल विकाराबाद, महबूब नगर, नलगोंडा, नागर कर्नूल, नारायणपेट व दीगर में गरज चमक के साथ बारिश और तूफानी हवाएं चलने की इतलात मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में कहीं कहीं शदीद तूफानी सूरत हाल देखी जा सकती है।
حیدرآباد میں اگرچہ کہ موسم تبدیل ہوا ہے لیکن فی الحال بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 2 گھنٹوں تک شہر میں موسم خشک رہے گا، تاہم بادل چھائے رہنے سے گرمی کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ کرکٹ کے مداحوں کے لیے خوش آئند خبر یہ ہے کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آج کھیلے جانے والے SRH ورسز DC میچ موسم کی خرابی سے متاثر نہیں ہوگا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق میچ کے اوقات میں موسم سازگار رہے گا اور شائقین بغیر کسی رکاوٹ کے کھیل سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے سال 2026 کے مقدس سفر حج کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ 4 مئی سے شروع ہوگا۔ سال 2026 کے مقدس سفر حج کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی کے مطابق اس سال حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے کل 9000 سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ تلنگانہ کے عازمین کی تعداد 6660 ہے اور اس میں مزید اضافے کا امکان ہے کیونکہ 2500 افراد ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ پڑوسی ریاستوں جیسے کہ آندھرا پردیش اور کرناٹک کے عازمین بھی حیدرآباد سے ہی روانہ ہوں گے۔ مہاراشٹر، اڑیسہ، چھتیس گڑھ اور اتر پردیش و دیگر ریاستوں کے عازمین بھی اس گروپ کا حصہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حج کمیٹی نے عازمین کی حفاظت اور آسانی کے لیے کئی طریقہ کار اپنائے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ حج ہاؤس نامپلی میں ایک 24 گھنٹے کام کرنے والا کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ عازمین کو سمارٹ بینڈز دیے جائیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا گمشدگی کی صورت میں ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ ڈیجیٹل ہیلتھ کے لیے خصوصی ایپ بھی لانچ کیا گیا ہے۔ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی کے مطابق مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر مرکزی حج کمیٹی سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ فی الحال سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ ہے۔ حج ہاؤس میں ویکسینیشن، کسٹم کلیئرنس اور سامان کی اسکریننگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق ریاستی وزیر و BRS قائد جیون ریڈی کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت کسی ایک فرد یا خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ لاکھوں کانگریسی کارکنوں کی قربانیوں سے قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے BRS سربراہ KCR کو بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ انہیں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے میں ناکام رہے تو اپنا نام بدل دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ KCR کے خاندان نے غریبوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم نہیں کیے بلکہ ایراولی، جنواڑہ اور شنکر پلی میں بڑے فارم ہاؤس تعمیر کیے۔ کالیشورم معاملے پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ گوداوری میں 1 لاکھ کروڑ روپے ضائع کرنے کے ذمہ دار ہیں انہیں سخت سزا ملنی چاہیے۔ BRS سربراہ و سابق ریاستی وزیر KCR نے ایک متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کے کہنے سے ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اگر مشن بھاگیرتا کا پانی فراہم نہ کیا جائے تو عوام کو شدید احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے جگتیال میں ایک جلسے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جلسہ سابق ریاستی وزیر و کانگریس قائد جیون ریڈی کی BRS میں شمولیت کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا۔ RTC کی یونینوں نے ایک مرتبہ پھر ہڑتال کا انتباہ دیا ہے۔ RTC کی یونینوں کے قائدین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے زیر التوا مطالبات کی تکمیل کی جائے ورنہ احتجاج کیا جائے گا اور ہڑتال کی جائے گی۔ RTC یونینوں نے حکومت کو انتباہ دیا کہ اگر 21 اپریل تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 22 اپریل سے ہڑتال شروع کر دی جائے گی جسے عام ہڑتال جیسے حالات اور بڑی تحریک میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق ریاستی وزیر و BRS قائد ہریش راؤ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ قومی دارالحکومت دہلی اس خدشے کے باعث گئے کہ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں پر CBI تحقیقات ہو سکتی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے سوال کیا کہ ہریش راؤ کی بی جے پی قائدین سے ملاقاتیں خفیہ کیوں رکھی گئی ہیں اور میڈیا کے سامنے آنے کے بعد ہی کیوں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے سابق حکومت پر الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی استر نو تشکیل کو بدعنوانی کے لیے استعمال کیا گیا اور اس پر 11,700 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر ہریش راؤ راضی ہوں تو وہ مکمل تحقیقات کا حکم دینے تیار ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ دہلی کے خفیہ دورے میں ہونے والی ملاقاتوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں، جن میں RSS سے جڑے افراد کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوششیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے آپاشی پروجیکٹ سے متعلق ہریش راؤ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے پہلے ہی کئی پروجیکٹس تعمیر کیے تھے اور ریاست میں دھان کی پیداوار سری رام ساگر پروجیکٹ اور ایلمپلی جیسے پروجیکٹس کی بدولت بڑھی ہے۔ ضلع جگتیال میں BRS سربراہ KCR کے جلسے پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS میں خواتین کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تمل ناڈو کے رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 23 اپریل کو اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرنے اور DMK اتحاد کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے کریں۔ ممبرا کی مجلسی کارپوریٹر سحر شیخ نے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس پوری لڑائی کو عدالت میں لڑیں گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض افراد نے ان کے خاندان، خاص طور پر ان کے والد کی شہریت سے متعلق سوالات اٹھائے ہیں، جن کا وہ قانونی طور پر جواب دیں گی۔ سحر شیخ نے کہا کہ جن افراد نے ان کے خلاف یک طرفہ رپورٹ تیار کی انہیں قانونی نوٹس جاری کی گئی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو تحصیلدار کے خلاف بھی عدالت سے وہ رجوع ہوں گی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ان کی اہلیت اور دستاویزات کو لے کر تنازع کھڑا ہوا، جس کے بعد قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر میں غیر قانونی شراب ضبط کی گئی ہے۔ ایکسائز حکام نے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی 361 پریمیم شراب کی بوتلیں ضبط کی، جو مبینہ طور پر ڈیفنس کینٹین سے لا کر غیر قانونی طور پر فروخت کی جا رہی تھی۔ اصل ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے گڈھا پوتارم علاقے میں ایک دوا ساز کمپنی میں کیمیکل دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ تمام ورکرز بر وقت باہر نکل گئے، جس کے نتیجے میں ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ کاماریڈی ضلع کے ایلاریڈی بس اسٹینڈ کے احاطے میں پیش آئے ایک افسوسناک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک RTC بس کے ڈرائیور کی مبینہ لاپرواہی سے ڈرائیونگ کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بس اسٹینڈ سے باہر نکلنے کے دوران ایک شخص کو بس نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں ایک موٹر سائیکل بھی اس شخص سے ٹکرا گئی، جس سے اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ زخمی کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ مہلوک کی شناخت 38 سالہ وجے کے طور پر کی گئی ہے۔ عینی شاہدین اور مسافرین نے الزام لگایا کہ حادثہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ بنگال اسمبلی انتخابات کے پیش نظر دارجلنگ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا کہ کانگریس، TMC اور دیگر جماعتوں نے دارجلنگ اور گورکھا طبقات کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جیسے BJP یہاں حکومت تشکیل دے گی، گورکھا عوام کے دیرینہ مسائل کو 6 ماہ کے اندر حل کر دیا جائے گا۔ BJP پر ووٹرز اسپیشل ٹرین کا الزام لگایا گیا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ BJP نے گجرات سے سینکڑوں کارکنوں کو بنگال بھیجنے کے لیے خصوصی ٹرین روانہ کی ہے، تاکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے باوجود ووٹنگ کو متاثر کیا جا سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,